ایک روایت کا حوالہ دیا ہے بھائی نے، تو آپ سے پوچھا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی نظر سے بھی یہ واقعہ یا روایت گزری ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے تھے، تو لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے سر پر لینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، میں یہی کپڑا جو میں نے باندھا ہوا ہے یا جو بھی کیفیت ہوگی میں اتار کر اسے دیتا ہوں تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو کیا یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے اور کسی روایت کے اندر یہ قصہ مذکور ہے؟ نہیں، جیسے بھائی نے لکھا ایسے سنا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھا نہیں میں نے، میرے بھی پڑھنے میں آیا کہ ایسی حالت ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں نے اس کی کوئی خبر ہی نہیں دی، میں نے نہیں مولانا ایک روایت میں تو پڑھا تھا کہ ایک بچہ نماز پڑھا رہا تھا، نوجوان تھا، تو وہ جب سجدے کے اندر جاتا تو ننگا ہوتا تھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولکم ثوبان۔ نہیں، آپ نے بھی کئی واقعے گڑبڑ کر دیے، ایسا نہیں، کال لے لیتے ہیں، الگ بات۔ اچھا جی، وہ کیا واقعہ؟ وہ واقعہ جو ہے نا مدینے کا نہیں، نہ حضور سے یہ بات کہی نہ آپ نے اس موقع پر یہ حدیث فرمائی۔ یہ جو ہے نا کہ کیا تم میں سارے کے پاس دو کپڑے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں۔ جب نہیں ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک کپڑے میں نماز نہیں، تو جو بیچارے مجبوری سے پڑھیں گے وہ سوچتے ہی رہیں گے نا کہ ہماری نماز کم ہے۔ اس لیے میں نے ہر ایک کے لیے امیر ہو یا غریب جو حد مقرر کی وہ ایک کپڑا پہن کر امیر بھی پڑھے غریب بھی پڑھے، نماز بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کو تہمت، کسی کو یہ احساس ہی نہ حضور نے فرمایا اگر دو مقرر کر دوں تو پھر جو بیچارہ ایک میں پڑھے گا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا نا کہ میری نماز صرف جائز ہے یار گھٹیا۔ فرمایا نہیں، میں نے وہ حد مقرر کی ہے سب کے لیے جس میں کسی کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ میرا معاملہ ادنا ہے، ایک کپڑا۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کپڑے نہیں تھے، کپڑے پڑے تھے پاس۔ صحیح بخاری میں سیاب و موضوعۃ المشرب، کپڑے تپائی پر پڑے تھے اور وہ ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ حضرت ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑے پڑھیں؟ تو فرمایا لے یرانی احمق مصرف، میں اسی لیے یہ کام جان بوجھ کر کر رہا ہوں کہ تیرے جیسے احمق اور دین سے بے خبر دیکھیں اور پتہ چلے کہ قیامت تک مسئلہ یہی ہے کہ مرد صرف ایک چادر میں نماز پڑھ سکتا ہے، ناف سے گھٹنوں تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا موطا امام مالک میں کہ ایک کپڑے میں نماز، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، آتی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ فرمایا میں کئی مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میرے کپڑے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ تو دین بھائی ایک ہی ہے قیامت تک کہ مرد کو اجازت ہے ناف سے گھٹنوں تک۔ وہ سرندی صاحب بھی یہاں سے گئے، کہنے لگے میرا ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر میں سب کچھ اتار کر ایک ہی چادر میں نماز پڑھوں اور بڑا سکون آئے اور لذت آئے تو کیا ہے؟ میں نے فرمایا بالکل اعلیٰ، پڑھے کتنی مرتبہ میں پڑھتا ہوں، صرف ایک ہی تیمم ہوتا کوئی نہیں۔ گرمیوں میں بجائے کہ بجلی بند ہے آپ پریشان ہو، اتار کر پھینکے آرام سے ہوا لگے اور نماز پڑھیں۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک بس، اور کوئی لباس نہیں۔ عورت کے لیے ٹھیک کہ منہ اور ہاتھ کے سوا باقی سارا اپنا بدن چھپائیں۔ جی، تو وہ صحابی جو تھا بچہ وہ مدینہ کا نہیں تھا، وہ تو باہر کے لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے کافرے تو ہمارے ڈیرے پر رکتے تھے، تو میرے والد پوچھتے تھے کہ وہ مکہ میں جو اللہ کا نبی مدینہ میں جو اس نے اعلان کیا کوئی سناؤ بات، تو وہ سناتے اور جو صورتیں نہیں سن کر آتے وہ بھی سناتے۔ میں یاد کرتا گیا، اللہ نے مجھے ذہانت دی تھی، میں وہ سب کہتا گیا۔ السلام علیکم جی۔ چنانچہ جب میرے والد بھی بعد میں مدینہ گئے مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امامت وہ کرائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ اب وہ تازہ مسلمانوں نے تو یاد نہیں تھا، میرا پتہ چلا میں نے کئی صورتیں سنا دی۔ تو پھر میں 5-6 سال کا تھا کہ مجھ کو امامت کے لیے منتخب کیا، مگر غریبی یہ تھی کہ صرف ایک میرے پاس کپڑا تھا جو میرے گلے میں ہوتا تھا، میں جب سجدے میں جاتا تو پیچھے سے ننگا ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ایک عورت نے دیکھ کر نا آواز سے دے کر کہا ہے قوم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانک دو۔ تو پھر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے کپڑا لے کر دیا جس کو میں نے تہبند باندھا۔ تو میرے لیے وہ دن بہت خوشی کا عید کا تھا کہ چلو اس بہانے سے مجھے کپڑا، یہ باہر کی بات حضور سے نہیں تذکرہ ہوا۔ اسی لیے امام بن حزم بچے کی امامت کے منکر ہیں، ان کے سامنے جب لوگوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا آتا حضور کو علم ہوا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ امامت کرائی۔ اہل حدیث وغیرہ تو کہتے ہیں جائز ہے، مگر امام ابن حزم ظاہری کہتا کوئی نہیں یہ حوالہ بن سکتا، بالغ امامت کرا سکتا۔ وہ کہتا حضور کو اطلاع ہی نہیں، کسی جگہ ذکر نہیں کہ لوگوں نے یہ بات بتائی یا آپ نے اس بارے میں کچھ حکم دیا۔
یہ رد کیا انہوں نے کہ بچے نے پڑھائی کہیں آتا کہ حضور کو یہ خبر دی گئی ہے. ہاں مسئلے کئی ہیں آگے سے آگے، درمیان میں آ جاتی بات. تو وہ باہر کا تھا، مدینہ کا نہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تو مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت چلو عام نمازیں تو نہ صحیح، لیکن نماز تراویح کے ائمہ اکرام کی اگر کوانٹٹی دیکھی جائے تو اس میں زیادہ کوالٹی جو ہے وہ نوعمروں کی ہے اور نابالغوں کی ہے. نامناسب ہی بات ہے نا کہ بالغ جو ہے نا نابالغ کے پیچھے مطلب بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو کم از کم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو فرضوں کی نماز نہ صحیح تو کم از کم تراویح کا امام اسے بنائے گا. ہاں کہنے کو تو میں نے کہا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں فرضوں کی بھی امامت کرا سکتا، کچھ کہتے ہیں صرف تراویح کی کرا سکتا. باتیں یہ بے ثبوت ہی ہے نا، بالغوں کو کرانی چاہیے. اگر اور کچھ نہیں ہوتا کل حوالہ ہی دہراتے جائیں بالغ.